جی، مدارس پاکستان میں سب سے بڑی وجہ ہے بے روزگاری کی۔ مدارس سے نکلنے والے لوگ سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، ان کے پاس کرنے کو کام کوئی نہیں ہوتا، بے روزگار ہوتے ہیں اور نتیجتاً وہ مختلف جرائم کی طرف جاتے ہیں، انتہا پسندانہ کارروائیوں کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کا بھی حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹانس ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے ہمارے پاکستان میں کچھ لوگوں کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان کے مدارس جو ہیں ان سے نکلنے والے لوگ، ان کا روزگار کوئی نہیں ہوتا، وہ سوسائٹی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو سکیں، تو بہتر یہ ہے کہ مدارس بند ہو جائیں اور مدارس کے سیٹ اپ کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 40 سے 50 ہزار کے قریب مدارس ہیں اور ان میں تقریباً 2.5 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب طلباء مدارس میں پڑھنے والے ہیں، اور ہر سال لاکھوں لاکھ حفاظ اور علماء مدارس سے اپنے دین کی تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں اور سوسائٹی میں وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر صرف بے روزگاری کی بنیاد پہ مدارس کو بند کرنا ہے تو پھر تو پورا ملک بند کر دیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ 2020 میں ہمارے ملک میں بے روزگاری کی انمپلائمنٹ کا جو ریٹ تھا وہ 4.65% تھا۔ اب 2021 ختم ہونے جا رہا ہے تو ہمارے یہاں بے روزگاری کی شرح 5.8% ہو چکی ہے۔ اب پھر سارا ملک بند کر دیں، کیونکہ بے روزگاری تو ملک میں بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی، تو پڑھے لکھے لوگوں میں ہمارے جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان میں ان امپلائمنٹ کی ریشو زیادہ ہے بنسبت ان پڑھ لوگوں کے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں ریشو ان امپلائمنٹ کی، بے روزگاری کی زیادہ ہے۔ لیبر فورس کے سروے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ ڈگری ہولڈرز موجود ہیں، اور ان میں سے تقریباً 70 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ اکنامکلی ایکٹیو ہیں، کچھ نہ کچھ کما رہے ہیں، لیکن باقی 20-30 لاکھ وہ ان امپلائڈ ہیں، بے روزگار ہیں، سوسائٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی روزگار ملے۔ مطلب کہ ہمارے ہاں جنرلی بے روزگاری کی شرح اگر 2021 میں 5.8% ہے تو یہی شرح پڑھے لکھے نوجوانوں میں 18% سے زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہمارے یونیورسٹی ڈگری ہولڈرز میں، یونیورسٹی گریجویٹس میں ان امپلائمنٹ کی شرح کتنی زیادہ ہے۔ اب اگر ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں کہ یہ ان امپلائمنٹ ہے کیوں، بے روزگاری کی یہ کیفیت بن کیوں رہی ہیں، حالانکہ اگر ہمارے یونیورسٹی گریجویٹس وہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تو پھر یونیورسٹیز کی تعداد کم ہونی چاہیے یا ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن یونیورسٹیز بڑھتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جب پاکستان بنا اس وقت پاکستان میں، انڈیپینڈنٹ پاکستان میں 2 یونیورسٹیز تھیں اور 600 اسٹوڈنٹس تھے جو ان یونیورسٹیز میں انرولڈ تھے، اور ابھی کہہ لیں کہ 2000 تک، سن 2000 تک پاکستان میں تقریباً 26-27 یونیورسٹیز تھیں، 185 یونیورسٹیز ہو گئیں 2016 تک، اور ابھی پاکستان میں تقریباً 200 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، اور ہر سال 4.5 لاکھ گریجویٹس یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں، لیکن ان کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھنے لکھنے کے ساتھ بے روزگاری کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 50,000 کے قریب انجینئرز وہ جاب لیس ہیں، ان کے پاس جاب ہی کوئی نہیں، کرنے کے لیے کام ہی کوئی نہیں۔ اب یہاں ان کو جاب ملتی کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس وہ بہت زیادہ کسی ایک پروگرام میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، مارکیٹ میں اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکے، لیکن بہت زیادہ لوگ اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ریسرچ کا لیول یہ ہے کہ وہ لوگ مارکیٹ کی کوئی چیلنجز کو وہ میٹ ہی نہیں کر پاتے، مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس میں پورا نہیں اترتے۔ ریسرچ کے حوالے سے میں بات کروں، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری لی، تو میری ان سے بات ہونے لگی کہ آپ نے کس پروگرام میں کیا ہے، ریسرچ کس پہ کی، آپ کا ٹاپک کیا تھا، آپ نے تھیری کون سی اپلائی کی، تو انہوں نے بڑی ایک مجھے عجیب بات بتائی، کہنے لگے تھیری جو میں نے اپلائی کی ہے وہ کسی تھنکر کی بنائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ میری اپنی تھیری تھی۔ میں نے کہا کس تھنکر کا پھر آپ نے کیسے بتایا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی طرف سے ایک تھیری بنائی، اپنی طرف سے ایک نام بتایا تھنکر کا، اور ٹھیک ہے، اور میں نے اپنے وائبہ میں بھی وہ چیزیں پیش کی۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی میرے سامنے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، وہ سارے کلیپ کر رہے ہیں، واہ واہ جی، علمی دنیا میں آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ ساری انجام دے دیا ہے، ایک نئی تھیری انٹروڈیوس کروائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کے سامنے ایک بندہ اپنی طرف سے ایک تھیری بنا کے کسی ایسے اسکالر کا نام لے رہا ہے کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اور وہاں اس کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے۔ جب اس طرح کی کیفیت بنتی ہے تو وہ لوگ مارکیٹ میں کیسے ایڈجسٹ ہو پائیں گے؟ پھر اس میں ایک اور بڑی خامی یہ ہے کہ ہمارے لوگ جن پروگرامز میں ایڈمیشن لیتے ہیں، سوسائٹی میں ایسے ڈپارٹمنٹس ہی نہیں ہیں کہ جہاں وہ لوگ جاب کے حوالے سے ایڈجسٹ ہو سکیں۔ مثال کے طور پر میرے ایک دوست، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے سے اسپیس سائنسز میں انہوں نے ایم ایس سی کی۔ اب جب وہ باہر نکلے پتہ چلا کہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے جہاں وہ ایڈجسٹ ہو سکیں۔
آ جا کے پھر وہ ٹیچنگ کی طرف آ گئے. تو یہ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہمارے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اب جب ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، مدرسہ اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، اپنے مدرسہ سے نکلنے کے بعد، یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد ان کی کوشش یہ ہے کہ کس طرح سے ہمیں کوئی روزگار مل جائے. روزگار اگر نہیں ملتا، معاشی مسائل بنتے ہیں، معاشرتی مسائل بنتے ہیں، نفسیاتی مسائل بنتے ہیں، انتہا پسندانہ کارروائیوں کی طرف وہ لوگ جا سکتے ہیں. تو اگر مدرسہ اسٹوڈنٹ ادھر جا سکتا ہے تو اتنے جو لوگ ہیں یونیورسٹی سے نکلنے والے جو جاب لیس ہیں، کیا وہ ان کارروائیوں کی طرف نہیں جا سکتے؟ بات بلا کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مذہب پڑھتا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایڈجسٹ کرے سوسائٹی میں. اب یہ بات تو نہیں ہے نا کہ بندہ یہ پڑھے ہی نہ، ہر بندے کو آزادی حاصل ہے. اگر کوئی لاء پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، میڈیکل پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، انجینئر بننا چاہتا ہے بنے. لیکن یہاں ایک میکانزم بنا دیا جائے کہ اتنے لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، اتنے لوگوں کو اس میں ایڈمیشن دیا جائے، اتنے لوگ ہی مدارس میں ایڈمیشن لیں، اتنے لوگ ہی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیں. ایک میکانزم بنا دیں نا. اپنی مرضی سے اٹھ کے مدارس کے لوگ بے روزگار ہیں، مدرسے بند کر دو. یونیورسٹیز کے لوگ بھی بے روزگار ہیں تو یونیورسٹیز پھر کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ اس پہ بھی پھر بات کی جانی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونیورسٹیز کے لوگ اگر بے روزگار ہیں تو ان کو بند کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈجسٹ کرے. اب اگر ایک بندہ بھوکا ہے، ریاست اس کو کھانا نہیں کھلا سکتی، لیکن ریاست یہ شکوہ کر رہی ہے اس بندے کو بھوک کیوں لگتی ہے، یا پھر ریاست اس کی بھوک مٹانے کی بجائے اس بھوکے کو ہی ختم کر دے، تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. جس مسئلے کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے اس کا حل نکالیں، ان لوگوں کو ایڈجسٹ کریں سوسائٹی میں. مذہب پڑھنے والا بندہ، اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مذہب پڑھنے والا بندہ اس کی سوسائٹی کو کیا ضرورت ہے، تو پھر بہت زیادہ ایسی سوشل سائنسز ہیں کہ جن کے پڑھنے والے لوگ معاشرے میں کچھ بھی نہیں کر رہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو پولیٹیکل سائنس میں بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پولیٹیکلی بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو لٹریچر پڑھنے کے بعد بہت بڑے رائٹر بن گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں جن کا معاشرے میں پریکٹیکلی کوئی رول پلے نہیں کر سکتے وہ لوگ، ان سب کو پھر بند کر دیں. تو یہ حل نہیں ہوتا کسی بھی مسئلے کا کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے. اس کے لیے بہتر سے بہترین اصول بنانے کی ضرورت ہے، پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، پالیسی میکرز کو اچھے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو سوسائٹی میں ایڈجسٹ کیا جا سکے.